السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اعتکاف کے فضائل و برکات بیان کرنے ہیں۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف اور نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کا ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو سر انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کر دیتے تھے، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا۔ اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف پر ہمیشگی فرمانا یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص کسی کے دروازے اور چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جائے، پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک واپس نہیں لوٹوں گا۔ اعتکاف کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے در کی چوکھٹ پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ واپس نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے کامل یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے اس سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ علماء کرام نے لکھا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر کی جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ اس سے پہلے والے سال میں سفر کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کرنے کے لیے اسی سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں کتنی بڑی فضیلت اور اہم عمل تھا۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی۔ پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر مبارک باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں بھی اعتکاف کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتہ نے بتایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اعتکاف میں اگر آدمی سو بھی رہا ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہے گا، لہٰذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اخیر عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور راتوں کا احیاء فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام کے ساتھ اخیر عشرہ میں جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی عبادت کریں، راتوں کو جاگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھیں تاکہ وہ بھی ان مبارک گھڑیوں سے محروم نہ رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ کرنے والے کے لیے اس کے علاوہ جو معتکف کے علاوہ جو کرنے والے نیکیاں کر رہے ہیں اتنی نیکیاں معتکف کے لیے بھی لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ،
میرے محترم دوستو، اعتکاف کے دو مخصوص منافع ہیں۔ نمبر ایک تو اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت اور گناہ کا ہو جانا کس قدر عظیم ظلم ہے۔ نمبر دو، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت وغیرہ، تو ان کا اجر و ثواب بغیر کیے بھی اتنا ہی ملتا رہے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ آدمی ایک عبادت کرے اور 10 عبادتوں کا اجر و ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور تھوڑی سی توجہ اور مانگنے پر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برستی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے، اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔